السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وقال تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلی آیت 14ویں پارے کی ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 43، آیت نمبر 43۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا۔ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سارے کے سارے رسول مرد تھے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ دنیا میں کسی عورت کو رسول یا نبی بنا کے نہیں بھیجا، تمام رسول مرد تھے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ تمام رسول انسانوں میں سے تھے، جنات میں کوئی رسول بنا کر کے نہیں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے، اور ہم ان کی طرف اپنی وحی نازل کرتے تھے، اپنی آیتیں ان کے اوپر اتارتے تھے۔
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو اے مسلمانوں، تم سوال کرو، تم پوچھو. کس سے پوچھو؟ اہل الذکر، علماء سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. قرآن کریم کی اس آیت میں 3 باتیں بتائی. پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ دین کی نالج اگر ہمیں نہیں ہے تو ہم پوچھیں، ہم علم حاصل کریں، ہم سوال کریں. دوسری بات یہ بتائیے کہ سوال کس سے کریں؟ تو جواب دیا گیا کہ سوال سب سے نہیں کرنا چاہیے. فاسألوا اہل الذکر، دین سے ریلیٹڈ جب بھی سوال کرنا ہو تو علماء سے سوال کرو جن کے پاس علم. اور تیسری بات یہ بتائیے کہ سوال تب کیا جائے ان کنتم لا تعلمون، جب ہمارے پاس علم نہ ہو، جب کوئی چیز ہمیں نہ پتا ہو. اگر پتا ہو تو عالم کا امتحان لینے کے لیے، عالم کو پریشان کرنے کے لیے سوال نہ کیا جائے. سوال تبھی کیا جائے جب ہمیں اس مسئلے کی جانکاری نہیں. قرآن کریم کی اس آیت سے یہ پتا چلا کہ دین کے اندر سوال کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک غزوے میں، ایک جنگ میں ایک صحابی کو چوٹ آ گئی. ان کے سر پر بہت زبردست چوٹ آ گئی. اس سفر میں اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. صحابی کے سر میں چوٹ آئی، رات کو بستر پہ سوئے، ان کو احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گئے. صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ. صحابی نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہ چوٹ ہے، میں کیا کروں؟ میں ناپاک ہو گیا ہوں، اگر میں غسل کرتا ہوں، اگر میں نہاتا ہوں تو بیمار ہونے کا خطرہ ہے، چوٹ ہے، زخم ہے، تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ اس سفر میں جتنے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، تم تیمم نہیں کر سکتے، بھائی تمہارے اوپر غسل واجب ہے، تم ناپاک ہو، تم تیمم نہیں کر سکتے. چنانچہ اس صحابی نے غسل کیا، غسل کر کے نماز پڑھی. زخم بہت زیادہ تھا، جب پانی زخم کے اندر گیا انفیکشن ہو گیا، صحابی کا انتقال ہو گیا. سفر کے بعد جب یہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی تو اللہ کے نبی بہت ناراض ہوئے، بہت غصہ. اور اللہ کے نبی نے غصے میں کہا الا سألوا اذ لم يعلموا، جب پتا نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ جب تمہیں اس مسئلے کا علم نہیں تھا تو تم نے سوال کیوں نہیں کیا؟ فإنما شفاء العي السؤال، جب دین کی نالج نہ ہو، جب کوئی مسئلہ پتا نہ ہو تو سوال کرنا چاہیے. تو پہلی بات یہ پتہ لگی کہ سوال کرنا چاہیے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اہل ذکر، علماء سے سوال کرنا چاہیے. کوئی صاحب ہے بڑی اچھی تقریر کر رہے ہیں، عربی زبان نہیں جانتے، قرآن کو تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا، حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی، تقریر بہت اچھی کرتے، اسٹیج کے آدمی ہے، تو کیا وہ اس لائق ہو گئے کہ ان سے سوال کیا جائے؟ تقریر ایک الگ میدان ہے، خطابت ایک الگ میدان ہے، علم ایک الگ چیز ہے. ایک آدمی اچھا مقرر ہو ضروری نہیں کہ وہ اچھا عالم ہو، جب تک کہ اس کے بارے میں یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ اس نے عربی زبان پڑھی ہے، اس نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، اس نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہے، اس نے اساتذہ سے جو علم والے ہیں ان سے علم حاصل کیا ہے، تب تک وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے سوال کیا جائے. بڑی سمپل سی بات ہے. ہماری گاڑی خراب ہو جائے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، گاڑی خراب ہو جائے تو میکینک کے پاس جاتے. ہم بیمار ہو جائیں تو میکینک کے پاس نہیں جاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے. ہم ہر چیز میں دنیا کے ہر میدان میں اس کے پاس جاتے ہیں جو اس فن کا، اس میدان کا ماہر ہو. ہلکا ہلکا بخار ہو ہم دواخانے سے دوا لے لیتے ہیں، لیکن اگر بیماری تگڑی ہو، کوئی خطرناک قسم کا مرض ہو تو ہم اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، مہنگی فیس دیتے ہیں. کیوں؟ جس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اس فن کا ماہر ہے. اللہ کے بندو، دین اتنا ہلکا ہو گیا، دین اتنی معمولی چیز ہو گئی کہ ہر ایرا لتو خیرا آج مفتی بنا بیٹھا.
کسی سے بھی دین کی باتیں پوچھی جائے, کسی کو بھی اس لائق بنا دیا جائے کہ وہ دین کی باتیں آپ کو بتائے؟ نہیں. فاسألوا اہل الذکر, قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ دین کا علم اور دین کا سوال علماء سے کیا جائے. اور یہ قیامت کی نشانی ہے, یہ قیامت کی نشانی ہے جب علماء کے بجائے جاہلوں کو مفتی بنا دیا جائے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی روایت, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, اللہ تعالی دنیا سے اچانک علم کو نہیں اٹھائے گا. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, بلکہ اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا, دنیا سے علماء چلے جائیں گے. حتى اذا لم يبق عالما, جب دنیا میں علماء نہیں بچیں گے, اتخذ الناس رؤوسا جهالا, تو لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فسئلوا, اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا. فافتوا, اور جاہل فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. یہ قیامت کی نشانی. اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ سوال کبھی کیا جائے جب ہمیں اس مسئلے کے بارے میں معلوم نہ ہو. معلوم ہے تو بلا وجہ عالم کو پریشان کرنے کے لیے سوال نہ کیا. دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد, وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 تھی. اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, اے ایمان والو ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو, ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر تم کو اس کا جواب دے دیا جائے, اگر بتا دیا جائے تو تم کو برا لگے گا. ہر سوال اس لائق نہیں ہوتا کہ پوچھا جائے. اور خاص طور سے یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام بہت سارے ایسے سوال کبھی کبھی کر لیتے تھے جو نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, کہنے لگے, اللہ کے نبی میرا باپ کہاں ہے؟ معلوم ہے کہ باپ کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا ہے, شرک کی حالت میں ہوا. آ کر کے سوال کرتے ہیں, ارے ابھی ہے اللہ کے نبی میرے باپ کہاں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو کا فی النار, تیرا باپ جہنم میں. صحابی کو تکلیف ہوئی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا کہ تم کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. تو پہلی آیت کے اندر یہ کہا گیا سوال کرو, اور اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے سوال مت کرو. یعنی جو سوال اس لائق نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے وہ سوال مت کرو. آپ دیکھیے, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا, هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء, اے عیسیٰ کیا آپ کا رب آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو اور ہم اس دسترخوان پہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کو کھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, ایسا فضول سوال مت کرو. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم کے لوگ چاہتے ہیں تو آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے. تو اللہ نے کیا کہا, انی منزلها علیکم, میں دسترخوان تو اتار دوں گا آسمان سے, میں دسترخوان تو اتار دوں گا. فمن یکفر بعد فاعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین, لیکن اگر دسترخوان اتر گیا, اب اس کے بعد اگر تم نے اللہ کو نہیں مانا, رسول کو نہیں مانا, تم نے کفر کیا, تو میں ایسا عذاب دوں گا کہ آج تک دنیا میں ایسا عذاب کسی کو نہیں. تو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جو سوال مناسب نہ ہو. خاص طور سے نبی کے زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا تو صحابہ کرام کو خاص طور سے یہ تنبیہ کی گئی کہ تمہارے نبی کے اوپر قرآن اتر رہا ہے, تمہارے ہر سوال کا جواب اتر رہا ہے, تم اپنے من سے سوالات مت بناؤ. قرآن کی آیت نازل ہوئی حج کے تعلق سے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اے لوگوں تمہارے اوپر حج فرض ہے اگر تمہارے اندر حج کرنے کی طاقت ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اے اللہ کے نبی افی کل عام, کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. صحابی نے پھر پوچھا, اے اللہ کے رسول ہر سال؟ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر سوال کیا, اے اللہ کے رسول ہر سال؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں,
اور سنو اللہ کے بندے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے اوپر یہ حج فرض ہو جاتا اور تمہارے لیے بہت مشکل اور پریشان. شریعت اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے، اللہ کو پتا ہے. اللہ شریعت جس چیز کے معاملے میں خاموش ہے، ہمیں بال کی کھال نہیں نکالنی چاہیے، ہمیں وہ سوال نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن کے اندر بیان کیا. بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کا قتل ہو گیا، لاش ملی. اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہے وہ اس لاش کے اوپر رکھ دو، یہ لاش بتا دے گی کس کو کس نے قتل کیا. ایک سمپل اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کر دو. لیکن بنی اسرائیل شرارت والی قوم تھی. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ گائے کتنی عمر کی ہو، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو. جب اللہ نے کہہ دیا گائے ذبح کر دو، کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن اب جب سوال کیا کہ کتنی کیسی گائے ہو تو اللہ نے کہا کہ لا فارس ولا بکر عوان بین ذلک. وہ گائے بہت عمر دراز بھی نہ ہو، وہ گائے بہت چھوٹی بھی نہ ہو، بیچ کی عمر کی. اس کے بعد کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. اے موسیٰ، اللہ سے پوچھو کہ وہ گائے کس رنگ کی ہو، اس کا رنگ کیا ہو. پہلے کوئی بھی رنگ کی کر سکتے تھے، مگر جب سوال کیا تو اللہ نے کہا انہا بقرۃ صفراء، اب تم کو زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی گائے ذبح کرنی. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے سوال کرو کہ گائے کیسی ہو. پھر کنڈیشن اللہ نے لگا دی لا ذلول تصیب الارض ولا تسقی الحرث. وہ گائے ایسی بھی نہ ہو کہ اس سے کھیتوں میں کام لیا جاتا ہو، اس سے جتائی کا کام لیا جاتا ہو. وہ گائے بالکل آزاد رہنے والی. تو شرائط لگاتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیز کو مشکل کرتا چلا. تو میرے بھائیوں، سوالات دین کے اندر بہت زیادہ سوال کرنا، بال کی کھال نکالنا منع کیا گیا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ. اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بڑی ناپسند ہیں. قیل وقال، فالتو بکواس کرنا، ٹائم پاس کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا. وکثرت السؤال، اور بہت زیادہ سوال کرنا. واضاعت المال، اور بہت فضول خرچی کرنا، مال کو جو ہے بہانا، مال کو برباد کرنا. سوال ہم علماء سے کریں، مگر سوال کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں سوال کے کچھ آداب بھی آپ کے سامنے بیان کروں. دیکھیے، آپ اپنے عالم سے سوال کریں، لیکن سوال ہر چیز جو ذہن میں آئے، ہر خیال جو ذہن میں پیدا ہو، اس کو آپ سوال بنا کے نہ پیش کریں. کبھی کبھی شیطان آپ کے دل اور دماغ میں وسوسہ بھی ڈالتا ہے، ان وسوسوں کو سوال نہ بنائیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لا یزال الناس یتساءلون. لوگ بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوال کرتے 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 یہاں تک سوال شیطان یہاں تک لے کر کے آ جائے گا کہ سب کو تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس قسم کا سوال انسان کے ذہن میں آئے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے. تو میرے بھائیوں، ایسے سوالات نہ کریں جو شیطان آپ کے دل اور دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے. ایسے سوال نہ کریں جو اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتے. اللہ نے فلاں کو امیر کیوں بنایا؟ اللہ نے ہمیں غریب کیوں بنایا؟ اللہ نے فلاں کو عزت کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرنا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا، تقدیر پر اعتراض کرنا، اللہ نے ہمارے بیٹے کو موت کیوں دے دی، اللہ نے ہمیں بیمار کیوں کر دیا، اس قسم کا سوال کرنا اللہ کے بارے میں بے ادبی ہے، اللہ کے شان میں بے ادبی ہے. لا يسأل عما يفعل، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جواب دے نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے بیمار کرے، جس کو چاہے شفا دے، جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے غریب کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، جس کو چاہے حکومت دے دے، جس کو چاہے حکومت سے گرا دے. لا يسأل عما يفعل، اللہ اپنے اعمال کے لیے جواب دے نہیں ہے. وهم يسألون، میرے بندو تم کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا، اللہ کو کسی کے سامنے حساب نہیں. اسی طریقے سے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کا تعلق غیبیات سے ہو، غیب سے ہو، جس کا تعلق ان چیزوں سے ہو جن کے اوپر ہمیں آنکھ موند کر کے ایمان لانا ہے.
قبر کے اندر عذاب کیسے ہو؟ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، حدیثوں کے اندر اس کا ذکر ہے، ہمیں ماننا ہے۔ آپ فضول اس کے اوپر سوالات کی عمارت کھڑی کر رہے ہیں کہ قبر کے اندر کیسے عذاب ہوگا بھائی؟ اس کا تعلق غیب سے ہے۔ ایک صاحب سوال کرنے لگے، بیت المقدس تو چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد اقصی تو چھوٹی سی مسجد ہے، اور اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں سارے نبیوں کی امامت کیسے کرا دی چھوٹی سی مسجد میں؟ 1 لاکھ سے اوپر، بعض روایات کے مطابق 1 لاکھ سے اوپر انبیاء دنیا میں آئے، سارے نبیوں کی امامت کیسے کرا دی؟ اس طریقے کے سوالات فضول سوالات ہیں جن کا تعلق غیبیات سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امام صاحب کیف استویٰ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کیسے مستوی ہے؟ اس کی کیفیت بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے عرش پر مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ کہا کہ اے سن لے سوال کرنے والے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ قرآن میں اور حدیث میں بیان کیا گیا، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور کیسے مستوی ہے یہ ہم کو نہیں پتا، اور اس کا سوال کرنا یہ بدعت ہے، یہ کہہ کر کے امام مالک نے اپنی مجلس سے اس آدمی کو نکلوایا۔ تو غیبیات کے تعلق سے سوال نہیں کرنا چاہیے میرے پیارے ساتھی۔ اسی طریقے سے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جو فضول ہو، جس کے جاننے سے کوئی فائدہ نہ ہو اور نہ جاننے سے کوئی نقصان نہ ہو، لا یعنی اور فضول قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ امام شبتون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اندلس کے رہنے والے تھے، ان کی مجلس جمی ہوئی ہے، حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، بادشاہ وقت کی طرف سے ایک پرچی آتی ہے، ایک چٹھی آتی ہے، چٹھی میں سوال لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس ترازو کے اوپر بندوں کے عمل کو تولے گا، بندوں کے نام اعمال کو تولے گا، وہ ترازو سونے کا ہوگا کہ چاندی کا؟ کون سوال کر رہا ہے؟ بادشاہ وقت سوال کر رہا ہے، فضول قسم کا سوال کر رہا ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے ترازو ہوگا، میزان ہوگا، وہ سونے کا ہوگا کہ چاندی کا ہوگا؟ امام شبتون رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرچی کے پیچھے اللہ کے نبی کی ایک حدیث لکھ دی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی اور فضول چیزوں میں پڑھنا یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ حدیث لکھ کر کے پرچہ بنا۔ تو سوال وہ کرو میرے پیارے ساتھیوں جس سے دین اور دنیا کا کوئی مسئلہ جڑا ہو، فضول اور لا یعنی قسم کے سوالات مت کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو استاد تھے امام ابراہیم نخعی، ان سے کسی نے پوچھا ابلیس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ابلیس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ امام ابراہیم نخعی نے برجستہ جواب دیا، معاف کریں میں شادی میں گیا نہیں تھا۔ فضول قسم کے سوالات، لا یعنی قسم کے سوالات، یہی وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوالات مت کرو گے اگر بتا دیے جائیں تو تمہیں برا لگے گا۔ محترم حضرات، سوال کرنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ سوال اگر دین سے ریلیٹڈ ہے تو شرم و حیا اس کے آڑے نہ آئے۔ بہت سارے سوالات ایسے جن کا تعلق شرم و حیا سے ہے، جن کو پوچھتے ہوئے آدمی شرماتا ہے، مگر شرمانا نہیں چاہیے۔ جب مسئلہ دین کا ہو، جب مسئلہ اسلام کا ہو تو آدمی کو سوال کرنا چاہیے۔ خاص طور سے عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں، عورتیں مارے شرم اور مارے حیا کے وہ سوالات نہیں کرتی ہیں، نہیں پوچھتی ہیں، نہ اپنے گارڈین سے، اپنے شوہروں سے اس سوال کو علماء کے ذریعے پوچھواتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کام شریعت کے خلاف کرتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں ایک باب قائم کرتے، باب الحیاء فی العلم، علم کے اندر حیا نہیں کرنا چاہیے۔ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں الحیاء فی العلم، علم کے اندر حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد امام بخاری امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر، شرم و حیا کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا اور گھمنڈی آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قول نقل کیا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار لا يمنعهن الحیاء ان يتفقهن في الدین، انصار کی عورتیں بڑی اچھی عورتیں ہیں، وہ دین کو سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں۔ تو مسئلہ اگر ایسا ہے جو سیکرٹ ہے، پرائیویٹ ہے، جس کا تعلق شرم و حیا سے ہے، جو شرم و حیا کے تقاضے بھی نبھاؤ لیکن سوال کرو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور صحابیہ ہیں، حضرت انس کی ماں ہے، یہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں،
دیکھیے سوال کرنے کا انداز دیکھیے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہہ رہی ہے اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. اے اللہ کے نبی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر عورت کو احتلام ہو جائے, اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہے؟ سوال ایسا تھا کہ ایک عورت کو پوچھنے میں شرم آتی ہے, اسی لیے حضرت ام سلیم نے سوال کرنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ کے نبی چونکہ مسئلہ دین کا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ دین کے معاملے میں شرم و حیا کو رکاوٹ نہ بننے دیا جائے, اس لیے میں یہ سوال کرنے آئی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو جیسے مرد کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے ویسے ہی عورت کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک ایسا سوال کرنا تھا جس کا تعلق شرم و حیا سے تھا, لیکن ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اللہ کے نبی سے کیسے سوال کریں. اللہ کے نبی کے داماد ہیں, اللہ کے نبی سسر ہیں, سسر اور داماد کا رشتہ ایک شرم و حیا کا رشتہ. تو انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھوایا. حضرت مقداد اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو بہت زیادہ مزی آتی ہے, بہت زیادہ اس کی شرمگاہ سے مزی خارج ہوتی ہے, تو ایسا آدمی کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو اس کو نہانے کی غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں پہ مزی لگ جائے اس چیز کو صاف کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھے. مسئلے کا حل اللہ کے نبی نے بتا دیا. تو آپ دیکھیں کہ سوال ایسا تھا کہ آدمی پوچھتے ہوئے شرماتا ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھ بھی لیا اور شرم و حیا کے تقاضے کو بھی لکھا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, سوال کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے, ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جب سوال کریں تو پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. دین کی ایک ترتیب ہے, دین کا ایک آرڈر ہے, دین اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھا جاتا ہے. ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم نہیں, ہم بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور بڑے بڑے سوالات کرنے لگا عقیدے کے بارے میں, اور ایسے سوالات جو علماء کے مطلب کے بڑے بڑے سوال. تو امام احمد بن حنبل نے کہا مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے تم کو؟ خاموش, نہیں آتی. کہاں مسجد سے نکلنے کی دعا آتی ہے؟ نہیں آتی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ پہلے تم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے سیکھ کر جاؤ, پھر یہاں بڑے بڑے مسائل پر بات کریں. آدمی چھوٹے چھوٹے مسائل, وضو کے طریقہ نہیں معلوم, نماز کے بنیادی مسائل نہیں معلوم, اور باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے, بڑے بڑے اختلافی مسائل پر بیٹھ کر کے ڈسکشن کر رہا ہے. نہیں میرے بھائیو, دین کی ایک ترتیب ہے. پہلے جو چھوٹے چھوٹے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء ربانی کون ہیں؟ علماء ربانی وہ ہیں الذین یربون الناس, جو لوگوں کو پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں. اسی طریقے سے سوال کرنے کا ایک اور چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا. سوال کرنے کا ایک ادب یہ کہ عالم کو ٹائم دیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ پہ دہی جم جائے, ہم فون کرتے ہیں مولوی صاحب سوال ہے ابھی جواب چاہیے, ابھی سوچ کے بتائیے. یہ طریقہ غلط ہے. عالم کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا میری لڑکی کی شادی ہوئی ہے, میری لڑکی کی شادی ہوئی اور رخصتی کے پہلے میرے داماد کا انتقال ہو گیا. شادی ہوئی ہے اور رخصتی کے پہلے داماد کا انتقال ہو گیا, تو میری لڑکی کو شوہر کی وراثت میں حق ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال, میری لڑکی شوہر انتقال کر چکا, عدت گزارے گی کہ نہیں گزارے گی؟ کیونکہ ابھی میاں بیوی ملاقات نہیں کی, ابھی رخصتی نہیں ہوئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بارے میں کوئی حدیث نہیں تھی, اللہ کے نبی کی کوئی تعلیم نہیں تھی. انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم مانگا, 1 مہینے کی مہلت مانگی, اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں 1 مہینے ڈیلی چکر لگاتے رہے لڑکی کے گارجین. 1 مہینے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو میں نے بہت غور کیا, تو غور کرنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمہاری لڑکی اپنے شوہر کی وراثت کی بھی حقدار ہوگی, اور عدت بھی گزارے گی, اور مہر بھی اس کو ملے گا. عبداللہ ابن مسعود نے یہ جواب دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ ایسا ہی میٹر, ایسا ہی معاملہ اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آیا تھا, اور اللہ کے نبی نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا جو تم نے فیصلہ کیا. عبداللہ ابن مسعود اتنا خوش ہوئے, کہتے ہیں کہ پوری زندگی کبھی اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا ہوتا. تو میرے بھائیو, عالم کو ٹائم دیا جائے, وقت دیا جائے, فوراً جواب نہ مانگا جائے. اسی طریقے سے اگر کسی سوال کے جواب میں عالم یہ کہہ دے مجھے نہیں پتا, تو برا نہ مانو. ہر سوال کا جواب ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتا. اگر یہ اس آدمی کے متقی ہونے کی دلیل ہے کہ اس کو جواب نہیں پتا, اس نے کہہ دیا میں نہیں جانتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سوال کرنے والا آتا ہے, 40 سوال کرتا ہے, 40 میں 4 سوالوں کے جواب دیتے ہیں امام مالک, اور 36 سوالوں کے بارے میں کہتے ہیں لا ادری, میں نہیں جانتا.
میں نہیں جانتا. تو یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا اس میں کوئی کمی نہیں ہے, یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, بلکہ علماء نے کہا یہ بھی علم کی دلیل ہے کہ آدمی کو جانکاری نہیں, اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا. اسی طریقے سے آپ فون پر اگر کسی عالم سے سوال کریں تو اس کے آرام کا, اس کی سہولت کا بھی خیال رکھیں. رات کو 1-1 بجے لوگ کال کرتے ہیں علماء, صبح کے ٹائم کال کرتے ہیں, آدمی کہاں ہے, کس پوزیشن میں ہے, سوال کرنے کے ٹائم آپ جس سے سوال کریں اس کی سہولت اور آرام کا بھی خیال رکھیں. فون پر اگر آپ کسی سے سوال کریں بغیر اجازت آپ ریکارڈ نہ کریں. آج کل یہ بھی بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں, ایک ہی سوال کئی علماء سے پوچھتے ہیں, ایک عالم سے پوچھا اب دوسرے عالم سے سوال پوچھ کر کے ریکارڈ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں دیکھو یہ عالم یہ کہتا ہے, یہ عالم یہ کہتا ہے. اگر آپ نے ایک سوال کسی ایک عالم سے پوچھا اور اس نے دلیل کی روشنی میں جواب دے دیا, اب بار بار وہی سوال. میں کبھی کبھی باہر سفر میں جاتا ہوں تو مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب فلاں مسجد میں جائیں گے تو یہ سوال لوگ ضرور کریں. وہاں عادت ہے لوگوں کی جتنے عالم آئیں گے وہ سیم سوال وہی ضرور کریں. تو یہ سوال کرنے کے چند آداب تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے العالمین ہم سب کو شریعت کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. سوال کے جو آداب قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے گئے, اللہ تعالیٰ ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء سے رابطے میں رہنے کی توفیق عطا فرما. ملک میں چناؤ کے حالات ہیں, اللہ سے یہ بھی دعا کریں اللہ اس ملک میں اقتدار اور حکومت کی کرسی پر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے لوگوں کو بٹھا دے, اللہ انسانیت والے لوگوں کو بٹھا دے, اللہ ظالموں کے ظلم اور شر سے ہم سب کی نجات فرمائے. اللہ ہمارے مسجدوں کی, ہمارے اداروں کی, ہمارے علماء کی, ہمارے جان و مال کی, ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی دین اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.